اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، تو آپ دیکھ رہے ہیں www.totaludo.com اسپانش لینگویج کورس، اور میں ہوں محمد جمیل رضا۔ جی دوستو، تو اس سے پچھلی کلاس میں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہم باقاعدہ طور پر جو ہے گرامر کا آغاز کر چکے ہیں۔ تو پچھلی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، پریمیرا پرسونا، سیگوندا پرسونا اور ترسیرا پرسونا کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کی جو کلاس ہے وہ ہم ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں اسپانش جو زبان ہے اس کو سیکھنے کے لیے۔ تو اس کلاس میں ہم پڑھیں گے لوس ویربوس، لکھا بھی ہوا ہے آپ کے سامنے، لوس ویربوس، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویربوس ہوتے کیا ہیں؟ یہ ویربو جو ہیں ورب، انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ورب اصل میں ہے کیا؟ تو جو دوست نہیں جانتے کہ ورب کیا ہے، تو ورب کہتے ہیں جی فعل کو، ٹھیک ہے۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ اب فعل جو بھی آپ چیز کرتے ہیں نا، تو کسی کام کے کرنے کو فعل کہا جاتا ہے۔ مطلب بھئی کیا کسی کام کا کرنا کہ اس کو ہم فعل کہتے ہیں۔ تو جناب فرض کریں کہ جیسے آپ پینا، یہ ایک ورب ہے، مطلب یہ ایک فعل ہے، ٹھیک ہے۔ کھانا ایک ورب ہے، ایک فعل ہے۔ سننا ایک ورب ہے، ٹھیک ہے، ایک فعل ہے۔ ایل وربو اس کو اسپانیول میں کہتے ہیں، اسپانش میں اس کو ایل ویربو کہتے ہیں، یا نارمل طور پر آپ ویربو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ہر وہ کام جو کسی کام کے ہونے کو ظاہر کرے فعل کہلاتا ہے، ورب کہلاتا ہے۔ مطلب کھانا، پینا، کرنا، دھونا، نہانا، غرض آپ کی زندگی کا ہر کام، سننا، پڑھنا، لکھنا، صاف کرنا، ٹھیک ہے نا، ہر یہ چیزیں جو کہ ہماری زبان میں، اردو میں جو ورب کی پہچان آپ یہ کر لیں کہ عام طور پر یہ مصدر کی پہچان کہلاتی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم گرامر میں اتنا نہیں جائیں گے، صرف اپنے لحاظ سے اتنی گرامر جو اس کورس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم موٹی موٹی چیزوں میں فرق معلوم کر سکیں اور آگے جو اپنی زبان ہے اس کو درست کر سکیں۔ تو جو ہے نا ورب اردو میں ہے، فعل جو ہے وہ نا پر ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کھانا، پکانا، دھونا، لینا، دینا، یہ ساری چیز، بیٹھنا، اٹھنا، کھڑے ہونا، تو یہ ساری چیز ورب کہلاتی ہے۔ اسپانش میں یعنی فعل کہلاتی ہے، انگلش میں اس کو ورب کہا جاتا ہے، اور اسپینش زبان ہے، کستیانو ہے، اس کے اندر ویربو کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ آج کے بعد جب بھی آپ کے سامنے کوئی لفظ ویربو، ٹھیک ہے نا، ایسے لگا کر ہم نے ویربوس کیا ہے، یعنی فعل کی جمع جو ہوتی ہے افعال اسے کہتے ہیں، تو یہ فعل کی یعنی ویرب کی جمع ہے، ویربو کی جمع ویربوس ہے۔ تو لوس یہ یعنی ایک مذکر لفظ ہے ویربو، تو لوس ویربوس، ٹھیک ہے نا۔ اگر خالی ہم ویربو استعمال کرتے تو اس کے سامنے ہم لگاتے ایل ویربو۔ تو لوس ویربو ورب جو ہیں ان کے بارے میں ہم اس کلاس میں پڑھ رہے ہیں۔ تو دوستو یہاں پر میں نے لکھ بھی دیا اردو میں کہ اسپینش میں ورب جو ہیں 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اسپانش میں ورب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کتنے قسم کے ہوتے ہیں ورب؟ 3 طرح کے۔ کس طرح سے ہم نے پہچاننا ہے کوئی لفظ ورب ہے کیا ہے؟ کیونکہ اس کے علاوہ صفت بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ضمیر بھی ہیں اور بہت کچھ، یعنی مکمل گرامر ہے۔ تو عام طور پر ان کی نشانی کے لیے میں نے لکھا ہے الفاظ بھی ہوتے ہیں، یاد رکھنا الفاظ بھی ہوتے ہیں، لیکن ورب جو کسی کام کے بارے میں بتاتے ہیں، کام کا ہونا یا کرنا، اس کے بارے میں ہمیں معلومات دیتے ہیں، وہ صرف ورب کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لفظ نمبر 1 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ جو اے آر پر ختم ہوتے ہیں۔ پہلی قسم اے آر پر جو ختم ہوتے ہیں، مثلا کانتار۔ اب کانتار کیا ہے؟ کانتار کہتے ہیں گانے کو، ٹھیک ہے نا۔ گانا نہیں، گیت نہیں، سانگ نہیں، صرف گانا، مطلب آپ گنگناتے ہیں یا گانا گاتے ہیں۔ تو گانا تو پہلا لفظ تو ہو گیا، اسے ہم کہتے ہیں، تو جس فرض کرو آج ایک گیت گاؤ، تو گیت نہیں ہے یہ گانا ہے، یعنی گاؤ والا، ٹھیک ہے نا۔ آپ حکم دے رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، کچھ بھی ہے، آج ایک گیت گاؤ، تو یہ ہوتا ہے کانتار۔ اچھا جی، تو پہلی قسم کے ورب کس پر ختم ہوتے ہیں؟ اے آر پر، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم کے ورب جو ہیں وہ
اسپانش میں جو ہے آر، آر، ٹھیک ہے نا، جو آواز نکلتی ہے وہ آر ہے۔ دوسری قسم کے جو ہیں وہ ہیں ایر، جو ورب ایر پر ختم ہوتے ہیں، ایر پر ختم ہوتے ہیں، مثلا لے ایر، ٹھیک ہے۔ تو آخری یہ دو لفظ ہیں تقریباً ہٹا کر پڑھے جائیں گے، ہر ورب کے آخر میں علیحدہ آواز ہے ان کی، آر، ایر اور ایر کی، ٹھیک ہے۔ تو لیر کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، جیسے آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، لیر، ٹھیک ہے نا، تو لیر ہے پڑھنا۔ تو ان کو یعنی تھوڑا سا آگے اور جائیں گے تو سمجھیں گے۔ تو اکیلے یہ تیسری جو اس کی قسم ہے وہ ہیں جو کہ ایر پر ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایر پر جو ختم ہوتی ہے، مثال اس کی ہے بیویر، ٹھیک ہے نا۔ بیویر سے مراد رہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرض کریں آپ کہیں پر رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، کہاں پر رہتے ہیں، کیسے زندہ رہتے ہیں، تو یہ رہنا، ٹھیک ہے نا، بیویر تو رہنے کے معنوں میں آتا ہے کہ جو ای پر یہ ورب جو ہے ختم ہوتا ہے، بیویر کا مطلب ہوتا ہے رہنا۔ تو یہ تو تھا ایک موٹی سی نشانی کہ اسپینش ورب کتنے طرح کے ہوتے ہیں، 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی طرح کے ایک قسم کے جو آر پر ختم ہوتے ہیں، دوسرے جو ہیں ایر پر ختم ہوتے ہیں، تیسرے ایر پر ختم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے تھوڑے سے میں نے جو ہیں وہ ورب لوس ویربوں میں سے کچھ جو ورب ہیں وہ میں نے لکھ دیے یہاں پر، ایک مثال صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ ان کے آخری الفاظ پر غور کریں تو یہ یعنی جو میں نے اوپر بتایا ہے، پہلے والے آئر پر ختم ہوتے ہیں، دوسرے والے ایر پر ختم ہوتے ہیں، تیسری والی جو قسم ہے وہ ایر پر ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کچھ تھوڑے سے ہیں۔ ایچ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نہیں پڑھا جاتا، آ سے شروع کریں گے، آب لار کا مطلب ہوتا ہے بولنا۔ اگلا جو ہمارے پاس ورب ہے وہ ہے اسکوچار، ٹھیک ہے نا، اس کے آخر میں دیکھ رہے ہیں آئر ہے، تو اسکوچار کا مطلب ہوتا ہے سننا۔ اس سے اگلا جو ہمارے پاس ورب ہے وہ ہے کوسینار کہتے ہیں پکانے کو، ٹھیک ہے نا۔ اس سے اگلا ورب ہے جو کہ ایر پر ختم ہوتا ہے، یہ ہے کومیر کا مطلب ہوتا ہے کھانا۔ ایک تو ہوتا ہے ہم تو جیسے کہتے ہیں کھانا کھا لو، تو یہ کھا والے سے نکلا کھانا، ٹھیک ہے نا، کوئی چیز کھانا، تو یہ ہے کھانا، ٹھیک ہے نا۔ کومیدے کو کہتے ہیں کھانا، عام طور پہ جب کھانا کھا لو تو یہ ہے کھانے والا، یعنی یہ کام کے کرنے کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی کام ہے اس کے کرنے کو۔ اگلا لفظ ہے بیبیر کا مطلب ہوتا ہے پینا، یعنی کسی چیز کا پینا، پانی پینا، چائے پینا، کچھ بھی پینا۔ اگلا ورب ہے ہمارے پاس صابر کا مطلب ہوتا ہے جاننا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس سے آگے جو میں نے تھوڑا ایک مثال دی ہے وہ ہے ایر والے جو ورب ہیں، ٹھیک ہے نا، لوس ویربوس دے کیا کاون ان ایر۔ تو پہلا ورب ہے ہمارے پاس اسکریویر کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، ٹھیک ہے جی، لکھنا، اسکریویر مطلب لکھنا۔ اس سے اگلا جو ورب ہے وہ ہے ریسیویر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا وصول کرنا، ریسیویر سالگو تم کچھ وصول کرتے ہو، تو یہ ریسیویر ہے، وصول کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے اگلی چیز ہے دورمیر کہتے ہیں سونے کو، مطلب سونا یہ کہ سونا گولڈ نہیں، ٹھیک ہے نا، سونا وہ نہیں کہ جو عورتیں یوز کرتی ہیں، یہ سونا ہے جس طرح رات کا سونا، شخص جب سو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں دورمیر، سونے کو، ٹھیک ہے نا، رات کو جب ہم سوتے ہیں تو اسے سونا، وہ والا سونا ہے، دوسرا گولڈ ہے وہ سونا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تھوڑے سے ورب تھے جو میں نے آپ کو یہاں پر مثال دی ہے۔ دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے عام طور پر اگر آپ نئے ہیں یا کوئی بھی چیز بولنے کی کوشش کرتے ہیں عام طور پر، تو آپ سب سے پہلا میرا خیال یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، یو نو hablar اسپانیول، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا جو عام طور پہ زبان نہیں جانتے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ غلط بول رہے ہیں، بلکہ ہمت کی بات یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ بول رہے ہوتے ہیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس ہیزیٹیشن کو، اس شرمندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں
تو آپ کو اسپینش سیکھنا ہی پڑے گی، یہ آپ کی مجبوری ہے۔ اگر آپ یہاں پر آ گئے ہیں تو سیکھیں، ٹھیک ہے، اور اپنی زندگی میں جو ہے آگے جانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر انشاءاللہ اپنا کرم کرے گا۔ تو hablar کا مطلب ہے بولنا۔ تو آپ کہتے ہیں yo no hablar, yo no escuchar، ٹھیک ہے نا، تو no escuchar، cocinar۔ تو یہ چیز میں آپ کو اس طرح سمجھا سکتا ہوں کہ اگر ورب اکیلا بولا جائے، اکیلا ورب بولا جائے جیسے کہ hablar ہے، تو یہ کوئی مطلب نہیں سمجھا سکتا کسی کو، ٹھیک ہے نا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک چیز ہے کہ آپ نے کسی کو کہہ دیا یو نو hablar، وہ سمجھ گیا بھئی آپ کو اسپینش نہیں آتی، کیونکہ آپ بول ہی غلط رہے ہیں، تو اس سے خود بخود اس کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو یہ زبان نہیں آتی ہے۔ تو hablar جو ہے اسی طرح یہ جتنے بھی ورب ہو گئے ہیں اکیلے، بالکل اکیلے استعمال ہوں، ان کو کہتے ہیں انفینیٹو، یعنی اگر بالکل اکیلے استعمال ہوں تو ان کا کوئی مطلب آپ واضح نہیں کر سکتے، کسی کو بتا نہیں سکتے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ اگر فرض کریں میں کسی کو کہتا ہوں میں نا بھائی بارسلونا میں رہتا ہوں، میں کہہ دوں گا یو ویویر بارسلونا، میں رہنا بارسلونا، کیا مطلب؟ تو وہ جو ہے نا وہ ہمارے رویوں سے اور ہماری جو حرکات و صنعات سے سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کیا کہنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا یہ ایک پروفیشنل مطلب ایک ایسی کوشش نہیں ہے آپ کی جس سے آپ اس کو صحیح بات سمجھا سکیں، یا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں تو صحیح طریقہ ہے، تھوڑا سا اس میں بالکل کوئی بہت زیادہ محنت نہیں ہے، بالکل تھوڑی سی محنت ہے، اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ جو یہ زبان ہے وہ بہت مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، سیکھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز میں ہم نے سب سے پہلے کسی کام کے کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ویربو، ٹھیک ہے، کسی کام کے کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ویربو، اور ویربوس کیا ہے؟ یعنی جمع، ورب کی جمع ویربو کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسپینش میں ورب کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ نمبر 1 جو آئر آر پر ختم ہوتے ہیں، نمبر 2 جو ایر پر ختم ہوتے ہیں، نمبر 3 جو ایر پر ختم ہوتے ہیں۔ مثالیں کانتار، ٹھیک ہے، لیر، ویویر۔ کانتار گانا، گانے کو کہتے ہیں، لیر جو ہے یہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے، ویویر جو ہے رہنے کو کہا جاتا ہے، بولنے کو کیا کہتے ہیں؟ hablar۔ اور تیسری جو اس سے اگلی بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی ورب جب اکیلا بولیں گے، فرض کریں میں کہوں استودیار، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی معنی واضح کر کے نہیں بتائے گا کہ آپ بات کیا کرنا چاہتے ہیں، صرف یہ کسی کام کے کرنے کو ہونے کو بتائے گا کہ استودیار مطلب پڑھنا، اس سے آگے وہ کوئی مطلب نہیں بتائے گا کہ آپ فرض کریں اگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں اسپینش زبان بولتا ہوں، میں اس کو کہہ دوں کہ یو hablar اسپینش، میں بولنا اسپینش، تو یہ کوئی مطلب نہیں نکلتا، نہ با محاورہ مطلب اس کا نکلتا ہے، نہ با معنی نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم ہے نا اور گرامر کے بارے میں مزید پڑھیں گے، اور اس سے اگلا جو نیکسٹ سٹیپ ہے، اس سے اگلا ہی قدم جو ہم ڈالیں گے وہ ہے فقرے بنانا، ٹھیک ہے نا، اور کس طرح ہم کسی فقرے کو ماضی میں، مستقبل میں اور اپنے حال میں استعمال کر سکتے ہیں، کس طرح، یعنی بہت زیادہ ہر چیز نہیں، لیکن صرف یہ کہ جب ہم بات کریں تو صحیح طریقے سے اپنی بات سمجھا سکیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اگلی 10-12 کلاسوں میں بہت کچھ سیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہی الفاظ سے ساری زبان جو ہے وہ انہی الفاظ سے بنائی جائے گی۔ اس ایک الفاظ فرض کریں hablar سے آپ یہ بتا سکتے ہیں، جیسے مثلا بولنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں میں بولتا تھا، میں بولتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ فرض کریں میں اسپینش بولتا ہوں، تو اب یہ ورب ہے hablar، تو میں نے اس میں تبدیلی کرنی ہے، تو جو تبدیلی اس میں کروں گا وہ تبدیلی میرے الفاظ کے معنی بدل دے گی، میری بات کا مقصد بدل دے گی، سننے والا میری بات کا مطلب لے گا جو کہ میں تبدیلی کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ فرض کرو میں کہتا ہوں میں اسپینش بولتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کہیں گے یو hablo español۔ اگر میں کہوں میں اسپینش بول رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اب آپ کر رہے ہیں رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو وہ کہیں گے estoy hablando español، تو یہ hablar ہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ hablar ہی ہے جو آپ سے آگے پیچھے سب کچھ بدلوا دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کہیں گے میں اسپینش بولوں گا، یو hablaré español،
میں اسپانش بول رہا تھا. estaba hablando español. ٹھیک ہے نا, میں اسپانش بولا تھا. ٹھیک ہے نا, hablé español. ٹھیک ہے نا, میں اسپانش بول رہا ہوں گا. estaría hablando español. ٹھیک ہے, تو یعنی یہ چیزیں جو ہیں صرف اس ورب کے چینج کرنے سے اس کے قانون آپ کو بتائے جائیں گے کہ کس طرح یہ لفظ بدلنے ہیں, جن سے آپ اپنی زبان کے معنی بدل جائیں گے. ٹھیک ہے نا, آپ جو بات ہے ماضی میں کرنا چاہ رہے ہیں اس کو حال میں بتانا چاہ رہے ہیں اور مستقبل میں بتانا چاہیں گے, وہ سب بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. تو انشاءاللہ دیکھتے رہیے www.totalurdu.com اور totalurdu.com پر جو ہے یہ اسپینش لینگویج کورس, اور میں ہوں محمد جمیل رضا. تو دوستو اس کے ساتھ ہی میں جو کہ کلاسیں بناتا ہوں اور میرے پاس بعض اوقات جو ہے باقاعدہ ٹائم نہیں ہوتا ہے, جس کی وجہ سے میں کلاسیں بنا کر باقاعدگی سے اپلوڈ کر سکوں. ٹھیک ہے, تو آپ کی سہولت کے لیے میں یہ کلاسز صرف یوٹیوب پر دیتا ہوں, تاکہ میری سائٹ جو ہے www.totalurdu.com اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پر بھی آسانی سے اس کو دیکھ سکیں, اور جو لوگ سائٹ پر نہیں جا سکے ہیں ابھی تک تو وہ یوٹیوب سے یہ کلاس جو ہیں کلاسز ہیں ان کو دیکھ لیں. تو اس میں ہے نا آپ لوگ پلیز کمنٹ کیجئے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے یا کچھ میں غلطی کر گیا ہوں, اگر آپ جانتے ہیں تو اس میں میری کریکشن کی کوشش کیجئے, کیونکہ میں بھی ایک قسم کا اسٹوڈنٹ تو نہیں ہوں, میں خود ورکر ہوں. تو لیکن اگر آپ کچھ میری اس میں کوئی غلطیاں ان میں درستگی کریں گے تو میں آپ کا مشکور ہوں گا, اور آپ کے جو کمنٹس ہیں اور آپ کی جو اصلاح ہوگی, آپ کے مشورے ہوں گے, وہ میں ان کو مد نظر رکھ کر آگے کام کروں گا. اور اگر آپ ای میل مجھے کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں totalurdu@gmail.com. ٹھیک ہے, آج پہ اس کے ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹس بھی رکھ سکتے ہیں, ادروائز آپ مجھے میل بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ جو چیز آپ کی ڈیمانڈ ہوگی میں اس کے مطابق اپنی کلاسز بنانے کی کوشش کروں گا. آپ کے کمنٹس اور فرض کریں آپ کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے, کیونکہ اگر آپ میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے تو میں ان کلاسز کو مزید اپلوڈ کرتا رہوں گا, ورنہ مجھے لگے گا کہ اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا اور میری محنت ہے جو وہ رائے گا جا رہی ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس میں, جب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.